وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز با جماعت پڑھنے کا جو فلسفہ ہے اور جو اس کا فائدہ ہے، جو اس کی اہم وجہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز تو اکیلے میں بھی ہو جاتی ہے، مگر با جماعت کیوں حکم فرمایا؟ اسی لیے تاکہ انسانیت کو انسانیت کے ساتھ جوڑا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز پڑھنے آتے تو کسی صحابی کو نہ پاتے، نماز سے فارغ ہوتے، نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے گھر تک جاتے، بیمار ہے عیادت فرماتے، غریب ہے مفلس ہے اس کا کھانے کا انتظام فرماتے، اور اگر کوئی اور پرابلم ہے تو اس کا سالو کرتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو ترک کر دیا ہے۔ آپ کو کوئی بندہ، ایسا بندہ جو آفس کے بغیر نہیں مل سکتا لیکن آپ کو مسجد میں بآسانی مل سکتا ہے، بڑے سے بڑا افسر ہو، باہر اس کے چوکیدار نہ ملنے دیں، آپ اگر وہ آفیسر نماز پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو مسجد میں بآسانی مل سکتے ہیں۔ مسجد ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انسانیت کو انسانیت کے ساتھ جوڑنے کا، تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے با جماعت نماز ادا کرنے کی، اور ان پر بھی، ان مسائل پر بھی غور کرنے کی، تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم با جماعت مل کر کھڑے ہونے کو اسی لیے فرمایا کہ جب انسان کے اندر حسد، کینہ، بغض بھرا ہو تو قدم کے ساتھ جب قدم ملائے گا تو دل میں محاسبہ ضرور کرے گا، یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دل میں کدورت اور اس کے لیے حسد بھی رکھتا ہوں، ایک بار، دو بار، تین بار سوچنے پر مجبور ہوگا، وہ دل سے کوشش کرے گا کہ حسد، بغض، کینہ نکالے، نفاق نکالے، کوشش کرے گا، کیونکہ میں نے تجربہ کیا ہے، میری کیا مجال کہ میں سنت رسول کو تجربہ کروں، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں وہ مانتے ہیں، ہمارا ایمان اس کیفیت تک نہیں پہنچا کہ ہم بالغیب پر ایمان رکھیں اور یقین رکھیں۔ تو اسی لیے میں نے تجربہ کیا ہے کہ قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا جب ملاتے ہیں، اکثر بندے جب دل میں حسد اور بغض رکھتے ہیں تو درمیان میں وقفہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب یہ بھاتا ہی نہیں، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن کوشش کرے گا کہ وہ دل سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دل سے نفاق، نفرت، حسد نکال کر ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ جس سے بولتا نہیں وہ دائیں طرف ہے، تو جس سے بولتا نہیں وہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں۔ دیکھیں، اب پڑھنے میں نماز گیا ہوں لیکن میرے دل میں کیا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان باتوں کو نکال کر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ میں بھی اس دنیا کا حصہ ہوں۔ جس بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے اس کو زیادہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس نفاق، حسد، بغض، کینے سے محفوظ فرمائے سب کو۔ ہماری نمازیں وہ نمازیں ہوں معراج والی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। आका ने फरमाया, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अल्लाह पाक हमें नमाज को समझकर उस तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ जैसे रब को देख रहा है। ये कैफियत पैदा नहीं होती, ऐसे समझ के रब तो मुझे देख रहा है। ये जुमला मौलाना मोहम्मद इलियास मोहम्मद हफ़िज़हुल्लाह ताला का है। वो फरमाते हैं कि आला दर्जे का ईमान जो है नबी का होता है। वो इबादत ऐसे फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह को देख रहे हैं। हम वो कैफियत हासिल नहीं कर सकते, तो ये कैफियत तो होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।